مردار چاروں کا بریک اپت معاش ہمارا وشت کرنے چکا پتران کا نگائیں چونکہ رحمان صاحب محفوظ علی خان صاحب کا پتران کا نگائے تھا کہ بلوچستان موجودہ حکومت کے ہستے ہیں آئیے مین ترجیحات کے ہستے ہیں سیاحت تعلیم یا آپ پہ بڑی بنیادی جڑ ہے یا خاص طور پر بلوچستان سائل وسائلانی سر اختیارات گب بھی آہنی بابت بھی میرے بارے چاہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہستے ہیں وفاق اچھے بڑا قائل کہیں ہوتی رائٹ سن چوں گی اچھی بنیادی اور مین ترجیحات رات ملک صاحب سینئر تجزیہ کار میں کو مرداری کن گئے آئیے ہوں گے شنگ پتران کا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت؟ اللہ کا احسان. ملک صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. ملک صاحب بات کر رہے ہیں جب نئی حکومت بنے گی بلوچستان میں تو ان کی ترجیحات کے حوالے سے تو وہ کون سے مسائل ہیں پرابلمز ہیں چیلنجز ہیں جو موجودہ حکومت کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے 3-4 چیزوں کو مکس اپ کر دیا. ایک تو یہ کہ جی جو حکومت بلوچستان میں بنے گی اس کی ترجیحات. بالکل. سوال یہ ہے کہ جی حکومت جو بنے گی اس کی اپنی خط و خال کیا ہوگی. ابھی تک وہ واضح نہیں ہے. گو کہ کچھ اشارے نظر آ رہے ہیں اور اس کا ایک میجر حصہ باب کی شکل میں اور اس کے اتحادیوں کی شکل میں بتا رہا ہے ہمیں کہ جی صوبائی حکومت پہ چھاپ جو ہے وہ ماضی کے گہرے سایوں کی ہی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست نکلی کہ جو عکس نظر آ رہا ہے تصویر ویسی ہی ہوئی تو پھر بلوچستان میں بننے والی حکومت کی ترجیح بنیادی طور پر ماضی کے گہرے سایوں کو برقرار رکھنے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگی. تو لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو وفاق سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ بلوچستان کو ان مسائل کا بہت زیادہ سامنا ہے. خاص طور پر اختر مینگل صاحب نے جو 6 نکات پیش کیے تھے اس میں ایک اہم نکات جو ہے ساحل و وسائل پہ اختیارات یا جو ساحل و وسائل ہیں بلوچستان کو ان کی اختیارات ہونی چاہیے. تو اختر مینگل صاحب جو ہیں 6 نکات لے کر اسلام آباد گئے تو پھر واپس کوئٹہ آ گئے پھر اسلام آباد گئے. تو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہیں 6 نکات اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ ابھی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بی این پی جو ہے وہ بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت کا حصہ بنے گی, ان کو وزارتیں ملے گی. تو شاید ان کے کچھ جو کنسرن ہیں جو ریزرویشن ہیں وہ سنے جائیں. جب سائل و وسائل کی باتیں ہوتی ہیں تو اگر مکمل اختیارات بلوچستان کو مل جائے یا NFC ایوارڈ پہ عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہم موجودہ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جی جناب اختر مینگل صاحب اور ان کی جماعت کی میں بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں. میرے بڑے محترم دوست ہیں جناب سردار اختر جان مینگل اور ان کے تمام ساتھی, ہم سب ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. لیکن مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ جی اس وقت جو پوزیشن بلوچستان اور مرکز میں ہے اس میں بی این پی اپنے کارڈ اس احتیاط اور دانشمندی کے ساتھ کھیل رہی ہے کہ وہ آخری مرحلے میں مرکزی حکومت سازی کا آخری ٹول ثابت ہونے جا رہی ہے. وہ اپنے 3 ووٹ جس پلڑے میں ڈال دیں گے شاید وہی کامیاب رہے گا. تو اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے 6 نکات کو شاید وہ قبول کروا لیں گے. میں اگر بدگمانی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہا تو میرا خیال یہ ہے کہ جی ماضی کی صورتحال اور ماضی قریب کے واقعات اس بات کی شاید کافی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ جی بننے والی حکومتیں اس طرح کے تحریری معاہدے کرنے میں حیل و حجت سے کام نہیں لیتی کیونکہ ان کا تقاضا ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے اور بعد میں وہ اس طرح کے معاہدوں پر اس کے اسپرٹ اینڈ ورڈ پہ لفظ اور معنی پہ عمل نہیں کرتی ہیں کیونکہ یہ ریاست کے طاقتور اداروں کے وائٹل انٹرسٹ کے منافی مطالبات ہیں. یہ مطالبات بلوچستان کے عوام کی آواز تو ہو سکتے ہیں لیکن ان مطالبات کو پیش کرنے کا سلیقہ اور ان کے انتخاب کا جو طریقہ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اسے منظور کروانے کی طرف لے جا رہا ہے. بلکہ شاید اگر ہم بدگمانی نہیں کر رہے اور سردار اختر مینگل اور بی این پی والے میری بات سے ناراض نہ ہو تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ ایک ایسے اقتدار کے دائرے میں جانا چاہ رہے ہیں جس میں ان کا فیس بڑا خوبصورت نظر آئے کہ انہوں نے ایک بڑے اہم معاہدے اور اچھے معاہدے اور اچھی شرائط پر شراکت اقتدار کی زنجیر کو قبول کیا ہے. مسنگ پرسنگ والا مسئلہ بہت جذباتی اور بہت انسانی المیہ ہے لیکن کیا یہ حل ہو پائے گا اور کیا موجودہ مرکزی حکومت جو شاخ نازک میں بننے والا آشیانہ ہے اور جس درخت پہ یہ آشیانہ بن رہا ہے کیا وہ اسے اجازت دیں گے کہ وہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرے جیسے اس مسئلے کے حل کا تقاضا ہے اور بلوچستان کے عوام کی خواہش ہے؟ کیا معروضی حقائق اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ جی ہم سب کو بہت دکھ ہوگا یہ جان کر کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے فیس میکنگ کی. خدا کرے کہ بی این پی اپنے مشن میں صرف اس حد تک کامیاب نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں کچھ اچھی شرائط پر شراکت اقتدار میں حصہ لے رہی ہوں، بلکہ عملی طور پر بھی وہ کچھ اہل بلوچستان کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن دعاؤں سے مسائل حل ہوتے تو ہم علماء ہمیشہ حکمران رہتے. تو لیکن ملک صاحب ہمارا آپ سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے 18 ترمیم کے جب پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں پاس ہوا تو درمیان میں 2 حکومتیں گزر گئیں، لیکن پھر بھی جو ہے صوبے NFC ایوارڈ کا رونا روتے رہے. خاص طور پر بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کو یہ مسائل بہت زیادہ درپیش رہا. تو اگر NFC ایوارڈ پہ عمل درآمد کیا گیا یا موجودہ حکومت جب تحریک انصاف کی بنے گی وفاق میں، اس کی تبدیلی کی نعرے لگاتا ہے، صوبوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر NFC ایوارڈ پہ کچھ حد تک عمل درآمد ہوا تو صوبہ بلوچستان جو ہے اس بنیادی مسائل سے نکل پائے گا جو کہ ابھی ان کو درپیش ہیں، بہت زیادہ درپیش ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے حق حکمرانی کا حصول اہل بلوچستان کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ 25 جولائی اس اصول یا اس مطالبے کی نفی کا سیاہ دن تھا. اب آئیے NFC ایوارڈ کی طرف. NFC ایوارڈ کا مطالبہ شدت کے ساتھ ابھر سکتا ہے سینٹ میں، جہاں پر اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں وہ موجود ہوں گی، اور لمحہ موجود میں شاید BNP اس کا حصہ نہیں ہے. تو پھر NFC ایوارڈ کے حوالے سے اٹھنے والی آواز میں خود BNP شامل نہیں ہوگی. تو آپ کے سوال کا گفتگو کے آغاز میں جو بات تھی اس اعتبار سے BNP کا کردار ایک بالکل مختلف ہو جاتا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ NFC ایوارڈز کے ذریعے ہر 2 سال یا 5 سال یا مقررہ مدت کے بعد صوبوں کے اختیارات اور حقوق کے تعین میں اضافہ کیا جانا آئین کا تقاضا ہے، لیکن یہ وفاقی نظام حکومت کا آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. وفاقی آئیڈیلزم میں صوبے تمام وسائل فنڈز کلیکٹ کر کے وفاق کو دیتے ہیں، نہ کہ وفاق جمع شدہ وسائل کو صوبوں کی طرف منتقل کرتا ہے. جب تک ہم دریا کا رخ صحیح سمت میں نہیں موڑیں گے اس وقت تک NFC ایوارڈ کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے محض صرف اتنا سا رہے گا کہ جی ہمارے حصے میں دودھ آئے، یا دودھ اور دہی تو نہیں آئے گا، لسی ہی آئے گی، اور وہ کتنی مقدار میں ہوگی بس یہ کبھی کبھی اس کا تعین کیا جائے گا. 10 گلاس کی جگہ 20 کر دیے جائیں گے، رہے گی لسی ہی. میں یہ چاہتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے اور میرا مکتبہ فکر یہ ہے کہ صوبے اپنے طور پر خود اپنے وسائل جمع کرے اور اپنی ضرورت سے زائد ایک طے شدہ فارمولے کے تحت وفاق کو اس کے وفاقی نظام کو چلانے کے لیے مہیا کریں، نہ کہ وہ ہو جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ وفاق جمع شدہ وسائل کو اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں آبادی کو مد نظر رکھتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کہا کرتا تھا کہ آبادی برابر ہوتی ہے 52% 48 کے برابر ہوتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو صوبہ جو وسائل پیدا کرے اس پر اس کے حق کے حاکمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. NFC ایوارڈ تو ایک عبوری نظام ہے، عبوری نظام پر ہمارے مسائل عبوری سطح پر حل ہوں گے، مستقل بنیادوں پر نہیں. تو لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو 3 میگا منصوبے ہیں اس میں ریکارڈ ایک ہے گوادر پورٹ اور سوئی گیس ہے، جو بہت بڑے منصوبے ہیں جو کہ وفاق کے لیے بہت زیادہ جو ہیں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، معاشی اب سمجھے جاتے ہیں اس ملک کے. لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کو اس کے اختیار اس کے حاصل نہیں ہیں، یا جو روزگار ہیں اس حوالے سے بلوچستان کے نوجوانوں کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اختر مینگل صاحب جب ساحل وسائل پہ اختیارات کی بات کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں بھی آتی ہیں. تو اگر ان تینوں بڑے منصوبوں میں بلوچستان کو ترجیح دی گئی ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا یا کچھ معاشی مدد مل گئی بلوچستان حکومت کو، تو ہم کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے؟ کس حد تک ضروری ہے کہ 3 میگا منصوبوں جو ہے بلوچستان حکومت کے ماتحت ہو جائیں؟ سر، خوش گمانیاں اور خوش فہمیاں جتنی چاہیں پال لیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر 25 جولائی کو بلوچستان کے لوگوں کو پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ حق حکمرانی کا اختیار بلا امتیاز تقویض کیا جاتا تو یہ ہم خواب دیکھ سکتے تھے کہ ان میگا پروجیکٹ میں بلوچستان اپنے لیے کوئی مناسب مقام حاصل کر لے گا. جب ہماری رائے شماری یا حق رائے دی یا حق انتخاب کو ہی تسلیم نہیں کیا گیا
تو آگے بڑھ کے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جی وسائل میں ہمیں ہمارا حصہ بقدر جثہ ملے گا؟ گوادر بندرگاہ سے بلوچستان کو 0.1% ریونیو ملے گا، کیا اس سے بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا گوادر بندرگاہ سے آنے والی آمدنی کی تقسیم کے لیے رقبے کو بنیاد نہیں بنایا جانا چاہیے؟ میرا تقاضا یہ ہے، اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں روایتی پیراڈائم سے نکل کر آئیڈیل پیراڈائم میں آنا چاہیے اور پاکستان کو ایک حقیقی وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے، نہ کہ مختلف نکات پر مشتمل اپنے محدود ایجنڈوں پر الگ الگ جماعتوں میں رہتے ہوئے حصول اقتدار کے لیے ایک خوبصورت پیکج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے یہ پیکج نیشنل پارٹی حاصل کرے یا BNP۔ اس سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، پیچیدگیاں بڑھیں گی اور اختلافات بڑھیں گے، اور ہم جہاں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں وہیں پہ موجود رہتے ہیں۔ تو لیکن جو پانی کا مسئلہ ہے اس وقت بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے بلوچستان میں، کوئٹہ شہر میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، جو آنے والے وقتوں میں اگر یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو گیا تو کوئٹہ شہر جو ہے ظاہر سی بات ہے نقل مکانی مجبور ہوگا، یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 10 ارب روپے نواب ثناء اللہ زہری کے دور حکومت میں رکھا گیا، کچی کینال کو کوئٹہ سے پانی فراہم کیا جائے گا۔ آپ لوگ جو ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اور یہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے، ممکن نہیں ہوا، کچی سے کوئٹہ کو پانی فراہم کرنا جو ہے ایک خواب بن گیا۔ اب کیا مسائل درپیش ہوں گے، کیا چیلنجز ہوں گے حکومت کو پانی کا مسئلہ حل کرنے کے حوالے سے بلوچستان میں؟ دیکھیں، اگر حکومت اور حکمران وفاقی یا صوبائی عوام کے ساتھ گہری محبت اور سنجیدگی رکھتے ہوں اور اپنی سرزمین کے ساتھ حقیقی معنوں میں محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوں تو انہیں بلوچستان میں ڈیلے ایکشن ڈیم بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شمال سے شروع ہو کے جنوب تک جگہ جگہ ہر ضلع میں ڈیلے ایکشن ڈیم بنایا جائے تاکہ زیر زمین پانی کا جو گراف ہے وہ بلند ہو، اور پانی کا ذخیرہ زیر زمین بڑھے گا تو ہم ٹیوب ویلوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، کچھی سے پانی لایا جانا، یہ تو ایک ایسا خواب تھا، جاگتی آنکھوں سے دن کے وقت خواب دیکھنے کی صورت تھی۔ اربوں روپیہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی میں ڈوب گیا۔ احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی جواب دہ نہیں ہے، نہ اسمبلیاں سوال اٹھاتی ہیں نہ کوئی اور احتسابی ادارے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں منصوبہ بندی بلوچستان کے مسائل کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ حق تقویض نہ کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے حاکم، اپنے نمائندے خود بلا کسی رکاوٹ کے منتخب کر لیں۔ بنیادی سوال اس وقت عوام کے حق حاکمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر اسے تسلیم کیا جائے گا تو ان کے حقوق اور وسائل پر بھی ان کا حاکمیت تسلیم کی جائے گی۔ اگر میری رائے کے اظہار میں ہی قدغنیں اور رکاوٹیں ہیں تو میں جو مادی مطالبات کر رہا ہوں وہ مجھے کیسے ملیں گے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب راحت ملک صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مردہ چلکر راحت ملک صاحب سینئر تجزیہ کار گپتران جو کہ بلوچستان موجودہ حکومت ودی کے تشکیل دیگ بھی یا برسر اقتدار کے وہ موجودہ وزیر اعلیٰ کے سمتی کابینہ کاران دیا بہت اہم چیلنجز چیباں یا ان ترجیحات چیباں کجام شعبہ کے اسی طرح فوکس کرنے کی کوشش کرنا، چونکہ بلوچستان مسائلانی گاڑی وسطگیں دور سرکارہ میں جس کہ بلوچستان مسائلانی حل کرنے کے حوالہ صرف زبانی کلامی گپجنک بودتا بلے آنی حل کرنے کے حوالہ کاسیں پیش رفت نہ بودتا، چونکہ عمران خان صاحب مروچی کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسئلہ بعض ہیں، مشکلات بعض ہیں اور وسطگیں حکومت ہے چنہ کوتا، تو عمران خان ہم سرپت بھی ہو گئے کہ حکومت کنا کی ملک کا ایک گرانی کاری ایک مزنی جنجال ہی پرچہ کہ مسائلانی گڑیں اور ادھر تبدیلی آسانی نہیں ہے، بلے اگر 100% تبدیلی نہیں ہے تو نظام بہتر کرنے کے واسطہ بنیادی اقدامات صورت بات ضروری ہیں۔ امید ہے کہ مراکش وقت پاس لاس کو تنہا الطاب بلوچر عذاب دیا، اللہ باغ